علی میاں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خدا کی دین تھے، ان کا ذہن خدا، اب اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خلوص کا معاملہ کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ سے خلوص کا معاملہ کوئی بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہی علم بھی دیتا ہے، اور ایسی بصیرت اور ایسی بصارت ان کے اندر تھی، افول۔ ناظرین آداب، آپ کی بات سے میں ارشد جمال۔ ایک عظیم شخصیت جو اس دنیا میں نہیں رہی، یعقوب سیٹھ صاحب، بہت سماجک انسان تھے۔ ان کے داماد ہیں ڈاکٹر سرفراز عالم صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے۔ سرفراز عالم صاحب سے بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا ان کے بارے میں جانکاری آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ سرفراز صاحب کے فادر قمر الدین صاحب ایڈیشنل ایس پی تھے۔ سرفراز صاحب 1959 میں الہ آباد کے محلہ شاہ گنج میں پیدا ہوئے۔ سینئر کیمبرج سینٹ جوزف سے انہوں نے نرسری سے لے کے سینئر تک کی پڑھائی حاصل کی۔ انٹرمیڈیٹ کی شکشا آپ کی کرسچن کالج سے ہوئی۔ گریجویشن اور ماسٹر اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری آپ نے الہ آباد یونیورسٹی سے لی۔ انگریزی میں آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ 1976 سے 1987 تک یعنی 11 سال تک علی میاں صاحب کے معاون کی حیثیت سے بطور مترجم کام کرتے رہے، جو بہت ساری کتابیں دوسری زبان میں تھی اس کو اردو میں ترجمہ کرنا، یا جو اردو میں ان کی لکھی ہوئی جو کتابیں تھیں اس کا ترجمہ انگریزی یا دیگر زبانوں میں کرنے کا کام آپ نے 11 سالوں تک کیا۔ پیراماؤنٹ پبلک اسکول کے پرنسپل بھی رہے آپ اعظم گڑھ پبلک اسکول میں کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے آپ نے کام کیا۔ اس وقت موجودہ حال میں فتح پور میں فاطمہ کوچنگ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات میں بہت استقبال ہے، نوازش، عنایت۔ مئو آئے آپ، اس کے لیے مئو کی طرف سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ سے کچھ بات آج کریں گے ایک دو مدوں پہ۔ ایک بات آئی ہے کہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک دو دن پہلے اخبارات میں، کہ ان کا بیان آیا کہ ایک وقت کھانا کھائیں مسلمان مگر اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کریں۔ تو اس پر آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں، نمبر ایک بات؟ اور دوسری بات کہ کیا دیر آئے بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے؟ دیر آئے درست آئے۔ اچھا، دیر آئے درست آئے۔ مولانا ارشد مدنی کا جو بیان ہے جی، وہ آج آیا ہے۔ اس سے پہلے علی میاں صاحب نے 35 سال پہلے ایک بیان دیا تھا اپنی تقریر کے دوران کہ مسلمانوں کو ٹائنی ٹاٹ اسکول سے لے کر کے آگے کی تعلیم، یہ 40 سال پہلے کہا تھا مولانا؟ 35 سال پہلے کرنا چاہیے۔ مولانا نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا مذہب علم کے ساتھ چل سکتا ہے۔ پہلی وہی اقرا بسم سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم کی رغبت دیا اور مائل کیا انہیں، یہاں تک کہ بدر کے جو قیدی آئے تھے ان سے کہا کہ یا تو تم فدیہ دو اور یا ہمارے یہاں کے 10 بچوں کو پڑھاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ہو تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اس وقت تو تھی ہی نہیں، حساب کتاب، ان کی زبان ارامائی، زمانے کی سائنس تھی، ان کی زبان ہیبرو، وہ پڑھائیے آپ۔ اس وقت تو دنیا اتنی ترقی پذیر بھی نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی رغبت دلانے کے لیے صحابہ کے بچوں سے ان سے پڑھایا جو مشرک اور کافر تھے، جو قیدی ہو کر کے آئے تھے۔ تو تعلیم سے تو ہمارا رشتہ بہت نہیں، شاید ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم کو علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانا ہو تو جاؤ۔ اطلبوا العلم ولو کان بالصین، اگر چائنا بھی جانا ہو تو میں علم حاصل کرنے کے لیے۔ مطلب اس زمانے میں چائنا بہت وکست تھا کیا؟ نہیں، پریسٹیج تو نہیں تھا، لیکن آپ نے ایک مثال دی تھی کہ صحبتیں برداشت کرو علم کے لیے۔ یہ بھی فرمایا تھا کہ علم مسلمانوں، علم و حکمت مومن کی کھوئی ہوئی دولت ہے، جہاں سے پائے اسے حاصل کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومنز کو خط لکھا کہ تمہارے ہاں کے لوگ حساب کتاب میں بڑے مشاق ہیں، تو اپنے یہاں کے 1-2 آدمیوں کو بھیج دو جو ہمارے یہاں کی بیت المال کے حساب کتاب کو صحیح کروا دیں۔ یہ 1500 سال پہلے جی ہاں کی آپ نے حدیث 2 بتائیں۔
تو آخر 1500 سالوں کے بعد کیا ہوا کہ آج مسلمان بچھڑ گئے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہاں سے جو نکلے مجاہدین، ان کے ساتھ مختلف قسم کی ذہین لوگ بھی تھے. کوئی کمانڈر تھا، کوئی کمانڈر ان چیف تھا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ کرتے تھے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح سے کرتے تھے، حضرت عمر سے کرتے تھے، حضرت سعد ابن وقاص سے کرتے تھے، ان سے مشورہ جنگ کے لیے ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بات ہوتی تھی وہ علم کی بات ہوتی تھی، فقہ کی بات ہوتی تھی، حدیث کی بات ہوتی تھی. تو مختلف طبقات ایسے تھے اس وقت بھی جو اسپیشلائزیشن انہوں نے کیا. اس کے بعد جب یہ لوگ اسپین کی طرف گئے، یہ مجاہدین گئے، تو وہاں جا کے انہوں نے علم کی شمع روشن کی. اور 1130 میں ایک آدمی آتا ہے جس کا نام تھا ریمنڈ لل، عرب اس کو ریمندس لیلیوس کہتے ہیں. وہ آتا ہے اسپین میں اور عرب اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمس طے کرتا ہے. وہ سیکھتا ہے، اس کے بعد پھر جاتا ہے واپس اور 2 آدمیوں کو اور لاتا ہے، ایڈرارڈ آف باتھ کو لاتا ہے اور جیکسن کو لاتا ہے. ان تینوں نے خوب علم حاصل کیا اور واپس جانے کے بعد انہوں نے اپنے چیمبرز قائم کیے علم کے، جس کو اقبال نے دیکھا تو یہ کہا، جو اقبال ہمیشہ پر امید رہتا ہے، نہ ہو اقبال نہ ہو نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. تو یہ زرخیز زمین آخر جو تھی وہ کیوں بنجر ہو گئی؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. تو پھر جب یہ تینوں گئے انہوں نے قائم کیا، اور ادھر جو ہے تو علم سے برابر غفلت ہوتی رہی. ایویروس، زرقاوی، یہ سارے لوگ جو ہیں بڑے سے بڑے سائنٹسٹ جو موجود وہاں تھے. آپ لیگیسی آف اسلام اگر پڑھیں تو اس میں ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ ہمارا کنٹریبیوشن علم کے لیے کیا تھا. یہ سوتا خشک ہوتا چلا گیا بعد میں علم کی طرف سے. خلافت کے بعد بھی تو کافی رہا معاملہ، کافی ریسرچز ہوئیں، اور اسی زمانے کی جو کیمسٹری ہے یا فزکس ہے، دنیا کی پہلی یونیورسٹی جو قائم ہوئی ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا کے نام سے مصر میں قائم کیا گیا، جو آج بھی قائم ہے. تو بعد میں یہ سوتے خشک ہوتے چلے گئے، اور تعیش پسندی نے، اسی کو اقبال کا رونا تو یہی ہے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. واہ واہ واہ. اقبال نہیں تو میرا تو سوال یہ ہے نا جی کہ یہ ساری خوبیاں تو تھیں، آپ نے مزید اس میں کچھ اور اضافہ کیا، لیکن یہ کہ یہ بیچ کا جو خلا ہے، آخر کہاں سے ہم راستہ بھٹکے، ہماری کون سی کمیاں تھیں کہ ہم علم سے دور ہوتے گئے، اور اب آج ہم کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک وقت کھانا کھاؤ مگر علم حاصل کرو. وہی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ہماری زندگی میں تعیشات آ گیا، جسے اس نے کہا، اقبال نے کہا نا کہ شمشیر و ثنا اول تاور سور بابا، وہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اقبال نوجوانوں کو کہہ رہا ہے نا، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، یہ شاہی تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں. علامہ اقبال کے بہت سارے اشعار آپ سنا رہے ہیں، جی ظاہر سی بات ہے کہ ان کی شاعری ایسی بھی ہے جس میں ایک پیغام ہوتا ہے، لیکن یہ کہ علامہ اقبال جس زمانے میں شاعری کرتے تھے اس زمانے میں ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ گیا. ہاں بالکل. تو یہ وہی لوگ تو تھے جو لوگ علم سے دوری، جدید تعلیم کی دوری کے بارے میں جو لوگ پیغام دیتے تھے. نہیں تو اب آپ دیکھیں کہ کچھ تو غلط فہمیاں ہمارے اور ہم نے اور آپ نے پال لیا ہے. جی سر سید کے یہاں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد آئے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تھیولوجی کے پروفیسر ہوئے. جی ہاں، عبداللہ انصاری ان کا نام تھا. ایسی بات نہیں ہے، بعض چیزیں ہو گئیں، بیچ کے لوگوں نے ایسی پھیلا دی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں.
جن کی کوئی شہادت نہیں، جن کی تو کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، وہ پھیلائی گئی، اور پھر بعد میں یہ کہ ایک ریسٹ پیریڈ گزرتا ہے، ہوتے ہوتے ہم لوگ، ہاں وہ ریسٹ پیریڈ تھا ان کا، جس سے تعیش آ گیا۔ اسلام کی یا خاص طریقے سے مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے کہ مسلمان جب بھی بہت آرام میں ہوا ہے، تعیش پسند ہو گیا ہے، تو اس کا زوال ہوا ہے۔ میں عرض کروں آپ سے، مصر فتح ہوا جی، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلا خطاب کیا تھا مجاہدین سے، وہ یہ کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بڑی زرخیز زمین تمہیں دیا ہے، اور تمہیں قیامت تک اس کے بارڈر کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ تمہیں جھپکی آئی کہ تم مارے جاؤ گے، جھپکی کا لفظ استعمال کیا، اور آج تم خواب و خرگوش میں ہیں۔ علی میاں صاحب سے آپ کے بڑے تعلقات رہے، 11 سال لگ بھگ آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا۔ علی میاں صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے تھوڑا۔ علی میاں صاحب کی شخصیت، ان کا ذہن بہت وائڈ ہے۔ اگر ایک ہی ان کے شعبے حیات پر میں بولوں تو کئی گھنٹہ صرف ہو جائے گا۔ علی میاں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خدا کی دین تھے، ان کا ذہن خدا، اب اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خلوص کا معاملہ کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ سے خلوص کا معاملہ کوئی بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وحی علم بھی دیتا ہے، اور ایسی بصیرت اور ایسی بصارت ان کے اندر تھی، ارے ہم کو سیاست میں وہی لے گئے، آپ نہیں جانتے ہو، بہت سے کم لوگ جانتے ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی میاں، مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب، یہی دونوں لوگ مجھ کو لے کے گئے تھے ملائم سنگھ کے، بہت اچھا ہے، سیاست میں جوائن کرایا۔ اچھا، اور مولانا کا معاملہ یہ تھا کہ جدید سے جدید آدمی تھے اور قدیم سے قدیم آدمی تھے۔ شبلی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمیں جدیدیت کے ساتھ اتنے پیچھے جانا چاہیے کہ ہم صحابہ کی صفوں سے مل جائیں، یہ شبلی نے کہا تھا۔ یہ شبلی تھے جو چاہتے تھے کہ سنسکرت بھی پڑھائی جائے ندوے کے اندر۔ مولانا تصنیف کس زبان میں کرتے تھے؟ زیادہ عربی میں کرتے تھے یا اردو میں بھی؟ مولانا اردو میں بھی کرتے تھے، عربی میں کرتے تھے، میں نے انگریزی میں بھی سنی ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی جو کتاب ہے اس کو میں سنا رہا تھا، تو ایک لفظ آیا کہ صحابہ کرام نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو ان کے دل کے تار جھنجھنا گئے۔ اب تار جھنجھنانے کا تو میں نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ ہمارے محاورے ان کے محاورے الگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں 9 2 11 ہو جاؤ، تو دوسرا انگریزی والا یہ سوچے گا 9 2 11 ٹکڑے ان کے کر دیے جائیں۔ تو میں نے کہا کہ مولانا بہت مترادفات بہت ہیں اور میں کر نہ پاؤں گا اس کو، تو کہنے لگے کہ ٹیگ ایٹ دا ہارٹ کر دوں۔ واہ، اتنی زبردست پکڑ بھی تھی انگریزی، ارے بتا نہیں سکتے آپ سے۔ علی میاں صاحب کبھی موقع، لیکن شو مہمان نواز بھی تھے کہ بہت مہمان نواز۔ ارے مہمان نوازی کا معاملہ یہ ہے کہ دسترخوان بچھا ہوتا تھا، صبح باسی روٹی جو رات کی بچتی تھی وہ، اور زیتون کھا لیتے تھے، اور آدھی روٹی ایک ٹکڑا جتنا بھی ہوتا تھا وہ مہمانوں کو کھلاتے تھے۔ اس کے بعد چلو بھائی چلو۔ کس بات پہ غصہ ہوتے تھے؟ ناراض کس بات پہ ہوتے تھے؟ ناراض اس پر ہوتے تھے کہ کوئی بے حمیتی کی بات کرے، اسلام پر بے غیرتی کی بات کرے، اس پر ناراض ہوتے تھے۔ جیسے مراد آباد کا فساد ہوا، اٹل بہاری واجپئی پرائم منسٹر اندرا گاندھی سے ملے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ٹرانسفر مت کیجیے گا پولیس آفیسرز کا، ورنہ ان کا مورل ڈاؤن ہو جائے گا۔ جب مولانا نے یہ سیاست اخبار میں پڑھا تو فوراً انہوں نے وکیل احمد انصاری جونپور والے کو، جو اس وقت بی جے پی کے سنگٹھن منتری تھے یو پی کے، ان کو خط لکھا، اور عارف بیگ کو خط لکھا کہ آپ لوگ فوراً اس کو چھوڑیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے بہت زبردست استقبال جس کے لیے ہوگا کہ آپ نے دین اور ایمان، حمیت اسلامی، غیرت ایمانی کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ اتنے مسلمانوں کو وہاں گولی مار کر کے قتل کر دیا گیا ہے، اور آپ اس پارٹی میں ہیں۔ تو انہوں نے تیسرے دن وکیل احمد انصاری صاحب کا آل انڈیا ریڈیو سے وہ آ گیا کہ ہم نے چھوڑ دیا، بیگ صاحب نے بھی بعد میں چھوڑ دیا۔ آپ کا ادبی ذوق ڈاکٹر صاحب بڑا شستہ ہے۔ نہیں شستہ نہیں ڈاکٹر صاحب بس ڈاکٹر صاحب سے
وہ فراق گورکھپوری سے آپ کافی متاثر ہاں ہوتے ہیں. فراق گورکھپوری. فراق صاحب کے کچھ ایک آدھ فراق صاحب میں اس وقت فراق کے ہاں جانے لگا جب وہ ریٹائر ہو گئے تھے، لیکن جب معاملہ ہو گیا کہ کوئی گاڑی پھنستی تھی تو ان کے پاس ہم لوگ شام کو چلے جاتے تھے. تو فراق صاحب ایک پروفیسر شمیم حنفی ایک پروفیسر کو لے کے آئے، اردو کے پروفیسر کو، راجستھان کے تھے. وہ چبا چبا کے پرشنائی اردو بولتے تھے. تو فراق صاحب نے تو فراق صاحب نے کہا کہ سور تو ہے لیکن ولایتی ہے. تو میں نے کہا حضور سور تو سور، ولایتی اور سودیشی کیا ہے؟ ارے نہیں سمجھو گے یار، ولایتی سور میں سور پن کم ہوتا ہے، چربی زیادہ ہوتی ہے، اور سودیشی سوروں میں سور پن زیادہ ہوتا ہے اور چربی زیادہ ہوتی ہے. وقت کی آپ کے پاس قلت ہے، ورنہ باتیں تو آپ سے بہت کر لی ہیں، مگر ابھی دو سوال میرے اور ابھی ہیں جس پہ آپ سے چاہیں گے تھوڑا سا جانکاری لینا. ایک تو سید حامد صاحب کے ساتھ بھی آپ کا رہا ہے. میں سینٹ جوزف میں پڑھتا تھا، میں بہت جلدی میں کر رہا ہوں، اس کے لیے آپ علیحدہ سے مجھے بلائیے. نہیں بات کریں گے سید حامد کے اوپر اور مولانا قلب صادق صاحب کے اوپر. سید حامد، جب میں سینٹ جوزف میں پڑھتا تھا تو سید حامد اس وقت ایڈمنسٹریٹر تھے الہ آباد کے. تو پروگرام چل رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد سینٹ جوزف کے چیف گیسٹ کی حیثیت سے سید حامد صاحب جب آئے تو تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گئے اسٹیج سے. 8 منٹ 9 منٹ کے بعد واپس آ گئے. تو کہاں چلے گئے؟ تو یہ معلوم ہوا کہ مغرب کی نماز پڑھنے گئے تھے سید حامد صاحب. اس وقت سے جیسے ہمارا دل کھینچتا تھا. اس کے بعد جب وہ پھر کوئی ملاقات نہیں ہوئی، جب الہ آباد سے ٹرانسفر ان کا ہو گیا. 1982 میں یہ تقیے تشریف لائے مولانا علی میاں صاحب سے ملنے کے لیے، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کے ساتھ. تو ڈاکٹر اشتیاق قریشی صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ سید حامد صاحب ہیں اور آپ ان کو اکیلے لے جا کر کے یہاں کی تاریخ بتا دیجئے اور انگریزی بولیے گا. تو میں سید حامد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے اندر اتنی خوبیاں جمع کر دی تھیں. وہ انگریزی بولتے تھے تو ایڈیومیٹک انگلش بولتے تھے، اردو بولتے تھے تو معلوم ہوتا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا مقالہ پڑھ رہے ہیں. تو علی گڑھ کے لوگوں نے ایک مرتبہ لڑکوں نے ادھم مچایا کہ صاحب آپ کی اردو اور مولانا آزاد کی اردو ایک ہی ہوتی ہے، ہم جو ہے سمجھ نہیں پاتے، آپ گاڑی اردو چھوڑ کے سادی اردو بولیں. تو انہوں نے کہا کہ میں دنیا کی مشہور ترین جامعہ کا شیخ الجامعہ ہوں. میں اپنے بچوں سے، طلبہ عزیز سے رکشے والوں کی زبان نہیں بول سکتا. تو لڑکے خاموش ہو گئے. تو ان کا انداز ہر بڑا نرالا انداز ہوتا تھا. ان کی انکساری، ان کی تواضع، ان کا اخلاق، ان کی محبت، ان کی ملاطفت، ان کی مروت، ان کی مہربانیاں ہر کے اوپر بہت وسیع تھی اور اسی لیے بہت پذیرائی کرتے تھے. ہمارا بیٹا 5th میں پڑھتا تھا تو سید حامد صاحب نے اسے خط لکھا کہ تم کس کے بیٹے ہو، میرے بارے میں کچھ لکھا. اس کے بعد اسے کی پذیرائی کی، پھر اسے ڈائریکشن دیا. ان کے بہت سے خطوط ہمارے پاس موجود ہیں جو ایک کتاب میں چھپ رہے ہیں. ان کے بیٹے سمر حامد صاحب ہیں، وہ سارے خطوط چھاپ رہے ہیں. تو ادھر دینی حلقوں میں مولانا علی میاں اور ماڈرن ایجوکیشن میں سید حامد صاحب نے بہت متاثر کیا ہم لوگ. سید حامد صاحب کی بات جب میں کرنے جا رہا تھا تو آپ نے نام لیا تھا مولانا قلب صادق صاحب کا. مولانا قلب صادق صاحب سے میرے بھی بڑے پرانے مراسم رہے ہیں. اللہ میاں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیں. ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ازالہ ہوا مسلمانوں کا، قوم کا، کیونکہ مئو میں 2 بار وہ آئے میرے وہاں، تو ہمارے وہاں قیام ان کا رہا. اسی پاس اللہ بورڈ کی میٹنگوں میں اور ملی کونسل کی میٹنگوں میں میرا لگاتار ان سے رابطہ رہا. حضرت قاضی صاحب کو بڑا فین مانتے تھے اپنا. ان کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے؟ ان کے بڑے بھائی قلب عابد صاحب تھے جو پہلے وائس پریزیڈنٹ تھے. قلب عابد صاحب کا الہ آباد میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی تھی، وہیں ان کا پوسٹ مارٹم بھی ہوا. قلب عابد صاحب کے بعد قلب صادق صاحب کو وائس پریزیڈنٹ بنا گیا. قلب صادق صاحب ایک مرتبہ تقریر کرتے کرتے کہنے لگے کہ بھائی ہمارا
सिविल लॉ अलग होना चाहिए, इविल लॉ तो एक है, सिविल लॉ अलग। तो अली मियाँ फड़क गए। तो अली मियाँ की निगाह इंतखाब उसी वक्त पड़ गई इनके ऊपर कि इनके बाद कल्ब आबिद के बाद, और कल्ब आबिद साहब का नैरो माइंडेड नहीं थे, हर एक के लिए, और अखलाक तो का तो बस बताएं। हाल मौलाना कल्ब सादिक साहब का भी है, वैसे ही इखलाक पानी की तरह थे। ओफो, इतनी इनकसारी खाकसारी। आप कार से जाएं, कार का दरवाज़ा मालूम हो जाए, कार का दरवाज़ा खोलें और कार का दरवाज़ा बंद करते थे। मैंने कई दफ़े कहा कि आप तशरीफ़ रखें, मैं चला जाऊंगा। कहा नहीं मैं तो बैठा रहता हूँ, ऊब जाता हूँ, आइए। कभी मसलकी इख्तिलाफ की बात कभी नहीं करते थे, कभी नहीं, कभी मजहबी इख्तिलाफ, बल्कि हाथ जोड़ते थे, यूँ हाथ जोड़ते थे। यूट्यूब के ऊपर उनकी तकरीरें आप देख लीजिए, यूँ हाथ जोड़ते थे। और कभी साहब कराम के बारे में भी मेरे सामने एक साहब ने कहा इलाहाबाद में, वो समझ रहे थे हमारे रंग रूप भी ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि भाई वो देखिए तारीख़ इस्लाम पढ़ाई जा रही, उन्हीं लोगों की पढ़ाई जा रही है, और आप जो है हज़रत मुरत्तब करवा दें, मौलाना क़िबला मुरत्तब करवा दें, कोई अपनी तारीख़ हो। तो उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी। उसके बाद मैं उनको ले गया, कुंभ मेले में तकरीर करवाई उनसे। जब वो चढ़ रहे थे स्टेज के ऊपर, तो वाइस चांसलर से उन्होंने पूछा, जो कंडक्ट कर रहे थे, कि व्हाट इज़ द थीम। उन्होंने थीम का ह्यूमैनिटी। उसके 6 मिनट के अंदर पूरे मजमे को कल्ब आबिद सादिक साहब ने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अंग्रेज़ी में तकरीर थी उनकी, बड़ी लाजवाब अंग्रेज़ी बोलते थे, और ये पूरा खानवादा अंग्रेज़ी। उन्होंने जो वहाँ सेमिनरी अपनी कायम किया अलीगढ़ में, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो उर्दू, फ़ारसी, अरबी तो घर की ज़बान है, अंग्रेज़ी में उन्होंने उलमा को निकालना शुरू किया। 10 साल का कोर्स, 9 साल का कोर्स है अलीगढ़ में। कभी आप जाना हो तो आप जाइए वहाँ पर। हमारे यहाँ के भी मदारिस बहुत से हैं, उनका मवाजना कर दीजिए। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सरफराज साहब को। डॉक्टर सरफराज साहब बहुत ताल्लुकात को निभाने वाले, बहुत इल्मी शख्सियत और बेबाक शख्सियत हैं, और बहुत पुरमज़ाह शख्स के मालिक हैं। ये हिस्स सबको नहीं मिलती है कि मज़ाह का जिसके अंदर मज़ाह पसंदी हो और इल्म भी हो, तो वो आदमी बुलंदी के मकाम पर ज़रूर पहुंचता है। आज हमने बात की, आने वाले कल में भी फिर हम ख्वाहिशमंद हैं कि आपकी बात पर डॉक्टर सरफराज साहब की गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे। तो डॉक्टर साहब जिनके साथ भी रहे हैं, उनके बारे में इनके बयान करने का अंदाज़ ही कुछ अलग होता है। तो अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आपकी बात को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप फेसबुक पर या पेज पर देख रहे हो तो शेयर करना उसे मत भूलिएगा। आपकी बात से मैं अरशद जमाल।